गर्मी होती है। अभी 2-4 दिन के बाद फिर दिन को भी धूप ढूंढेंगे, हम नजर नहीं आएगी। कुरान अजीज की एक आया मुबारक का हिस्सा तिलावत किया। कुरान करीम में एक आयत है, बंदा क़यामत में कहेगा या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। जी बड़े यार हैं आपके भी और मेरे भी। ये यारी नफा देती है, नफा देती है ना। बाज़ यार होनी चाहिए, यार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, यार हो तो। कुरान ने एक बात कही है, या लैतनी, हाय अफसोस, लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं उसको दोस्त न बनाता। लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, वो जो मेरा यार था ना, आए अफसोस, उसकी यारी ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। नशई की यारी नशे में लगा देती, चोर की यारी चोर बनाती है। जिस तरह का यार होगा उसी तरह का बंदा होगा। 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, और रब्बे कायनात ने अपने नबी के सीने पर उतारी है। उस कुरान में ये बात कही कि लोगों, एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा, और यार यार का दुश्मन होगा। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। एक दिन आना है, अखिल्ला खलील की जमा है। खलील अरबी ज़बान में गहरे दोस्त को कहते हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील, अल्लाह के गहरे यार, अल्लाह के गहरे दोस्त। अल्लाह का इशारा समझा तो बेटा ज़िबा करने के लिए ले गए। अल्लाह का इशारा देखा तो आग में छलांग लगा दी। अल्लाह का इशारा देखा तो घर छोड़ दिया। अल्लाह का इशारा समझा तो बीवी को, शीर खार बच्चे को जंगल में छोड़ के आ गए। और यारी तो ये होती है कि इतना अजीम सरमाया बंदा यार के कहने पर छोड़ दे। यारी बंदे को तार देती है और यारी बंदे को मार देती है। मेरे भाई, मजमून मेरे ज़हन में 2 हैं, तो ज़मज़म में घूम रहे हैं कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। एक आपकी ज़रूरत है और दूसरा भी आपकी ज़रूरत है, लेकिन दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा करके अर्ज करता हूं कि भाई, यार वो बनाओ जो तुम्हें जन्नत में ले जाए। यार वो बनाओ जो तुझे मस्जिद में ले जाए। यार वो बनाओ जो तुम्हें मदीने ले जाए। यार वो बनाओ जो रसूलुल्लाह का आशिक बना दे। यार वो बनाओ जो रब का कुर्ब अता फरमा दे। और अल्लाह का कुर्ब जो है वो अल्लाह के वलियों की सोबत में है। ठीक है ना। माँ बाप, आतिफ साहब वालिदा की नेमत से महरूम हो गए। इससे बड़ी नेमत कायनात में अल्लाह रसूल के बाद कोई और नहीं। अल्लाह रसूल के बाद कोई बड़ी नेमत है तो वो माँ है और बाप है। आज मेरा दिल बड़ा परेशान है, तो रोने को जी कर रहा था कि मेरे वाले साहब 8 दिन मेरे पास मेरे घर में रहे और आज वो सेहतमंद हो गए और वो चले गए। तो मैं कह रहा था, अब्बा जी दुआ तो नहीं करनी चाहिए, ये कि आप सेहतमंद हो गए, लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आप अगर ज्यादा इधर रहते तो, मैं नहीं कहता कि आप बीमार ही रहे तो मेरे पास आ जाए, लेकिन आप सेहतमंद हो गए तो मेरे साथ वादा करें, हफ्ते में 10 दिन में 2-4 दिन मुझे भी उनका जी पुत्रा मैं तेरे को ही रहा, जिदों कहेंगे मैं आ जाऊंगा। वो इतना गहरा साया था पिछले 8 दिन में मेरे घर में कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी आतिफ साहब इस नेमत से महरूम हुए हैं, लेकिन ये माएँ मरती नहीं। क्या बात, माएँ नहीं मरती। क्या बात। जिसका ख्याल है माँ मर गई है, जिस तरह माँ जिंदगी में नफा देती है, इससे डबल माँ मरने के बाद नफा देती है।
نفع لینے کا گورا آ جائے، فن آ جائے. جو روح ہے نا، آپ کی روح اور آپ کی اماں کی روح اللہ نے بنائی ہے. کس نے بنائی ہے؟ اللہ. یہ عارضی ٹیمپریری حادثاتی تعلق نہیں ہے، یہ ازل میں اللہ نے آپ کا اور آپ کی ماں کا تعلق بنایا. ازل میں جب کائنات بنائی تو آپ کی ماں کو بنایا تو ماں کے بیٹے بھی بنائے کہ یہ روحیں اس ماں کی کوکھ سے جنم لے گی. یہ بڑا، اور قیامت میں بھی یہ تعلق رہے گا. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو آواز دی جائے گی تو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. کس سے؟ ماں کے نام سے پکارا جائے گا. میں رسول کریم کی وہ حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کو ثابت ہوگا کہ ماں مرتی نہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر جمعے کو اپنی ماں کی قبر پر جائے یا باپ کی قبر پر جائے یا دونوں کی قبر پر جائے اور ان کی روح کو احسال کرے، جو کچھ آتا ہے، بہتر تو یاسین یاد کرے، قرآن شریف لے کر جائے، اہتمام کے ساتھ وہاں بیٹھنے کا اہتمام بھی کرے. کیونکہ مجھے افسوس ہے کہ قبرستان اتنا ویران کر دیا ہے، وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں. پچھلے دور میں یہ جو پچھلا سیشن گزرا 2013 کے الیکشن کے بعد ایک رواج نکلا تھا کہ بس سٹینڈ بنا رہے تھے، بسوں کے اڈے جو ہے نا، سٹاپ جو وہاں پر انہوں نے وہ لگائے، شیڈ لگائے، بینچ لگائے کہ جی یہ انتظار کا گاڑی آنے تک آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں. اور اللہ کے بندو، بسوں کے اڈے تو بدلتے رہتے ہیں، یہ اڈا بدلنے والا قبرستان والا اڈا بدلتا ہے. اس طرح کی خوبصورت جگہ تو قبرستان میں ہونی چاہیے. اور آپ کے علم میں ہو کہ یہ جو اولیاء کرام کے مزارات ہیں، ان مزارات پر جو کمرے ہیں، ان کمروں کی جو تزئین و آرائش ہے اور وہاں جو کارپیٹڈ ماحول ہے، وہ اس بنیاد پر فتویٰ علماء نے دیا ہے کہ وہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اور ان کے بیٹھنے کے لیے سایہ ہو جائے، ان کے بیٹھنے کے لیے چٹائی ہو جائے، ان کے لیے روشنی کا اہتمام ہو تاکہ وہاں بیٹھ کے لوگ آسانی سے دعا کر سکیں. تو ماں کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے کوئی پھٹا ہونا چاہیے، سکون سے وہاں بندہ بیٹھ جائے. وہاں کانٹے ہیں، وہاں جھاڑیاں ہیں، تو وہاں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو وہاں کون بیٹھے گا؟ ایسا کوئی اہتمام کرو. کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کی قبر پر جو ہر جمعے جائے، اللہ اس وقت اسے موت نہیں دے گا جب تک اللہ اس کی بخشش نہیں کر دے گا. اور ایک روایت میں جو سیوطی نے نقل کی ہے، فرمایا اللہ اسے شہید کی موت عطا فرمائے گا جو ماں اور باپ کی قبر کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم نے بھی اس طرح کا حکم دیا. قرآن نے کہا، جب دونوں ماں اور باپ بڑھاپے کی عمر کو اما یبلغن عندک الکبر، آپ کو یاد ہوگا، میرا مشاہدہ آج کل، میرا مشاہدہ آپ کا بھی ہوگا کہ باپ جوان ہو، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو بچوں کا ہر ناز باپ اٹھاتا ہے نا. لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اولاد جوان ہو جائے، بدلتے ہیں نا، پیڑھی بدلتی ہے، جنریشن گیپ جس کو کہتے ہیں، نئی جنریشن آتی ہے، ایک نسل سے دوسری نسل میں جب پیڑھی میں جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ماں باپ کے جو رویے ہیں وہ بچوں والے ہو جاتے ہیں. ان کی بہت ساری باتیں بندے کو پسند نہیں آتی. اس وقت کے جب ماں اور باپ اما یبلغن عندک الکبر، لفظ کبر ہے بڑھاپا، کبر کبیر اکبر ہے نا، عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں، کلا دونوں، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک یا ان دونوں میں سے دونوں، جب بڑھاپے کو پہنچ جائے. ایک لفظ قرآن نے بولا، آپ لذت لیجئے قرآن شریف کی. میں تو یہ لفظ لذیذ ہے، معنی نہیں آتا تو لذت نہیں ہے، جب معنی کا پتہ چلتا تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا، ان کو اف نہیں. اف کیا ہوتا ہے؟ اف سنا کبھی آپ نے دیکھا ہے، محسوس کیا؟ اور اف یہ ہوتا ہے، رسول کریم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میرے ابا جی میرے گھر آتے ہیں، جو قیمتی چیز پڑی ہوتی ہے پکڑ کے تو جس کو مرضی دے دیتے ہیں.
اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ حالانکہ پوچھنا چاہیے مجھے، میں ضرورت کی چیزیں بناتا ہوں، وہ لے جاتے ہیں اٹھا کے، پوچھے تو صحیح مجھے۔ یہ ہے اف، یہ کیا ہے؟ اف۔ یہ ابادو ہے میری چیز تو لے گئی، دادا خوف کرو داسی جا پوچھ جا۔ اف کون لے گیا؟ ابا جی لے گئے، خالو جی لے گئے۔ بیوی نے تو یہ بتانا جس سٹائل میں بھی۔ فرمایا تو کیا بات کرتا ہے، تیرا باپ تیرے گھر سے کچھ چیز اٹھا کے لے گیا۔ فرمایا انتا ومالکا لأبیکا، انتا تو، انتا ومالکا اور تیرا مال، تو اور تیرا مال، انتا ومالکا تو اور تیرا مال۔ مال ہی سب سے قیمتی ہے نا، آج کل رشتے بھی مال ہی لے گیا، ہر چیز مال لے گیا، اور مال نے کسی سے کبھی وفا نہیں۔ اور یہ بنیرے کا کان کہتے ہیں، مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کس طرح یہاں سے اڑتا وہاں جا کے بیٹھ جاتا۔ کہتے ہیں عقل کی یار، یہ عقل کے ساتھ مال نہیں آتا یار، تو چوڑ آدمی ہے، دیکھو کوٹھیاں بڑھ گئی۔ جس کو تو چوڑ سمجھ رہا ہے وہ دینے والا اس کو کیا سمجھتا ہے؟ تیرا معیار اور ہے، رب کا معیار اور ہے، اور اپنے معیار کو چھوڑ رب کا معیار اختیار کر۔ جب تو رب کا معیار لے لے گا تو تیری زندگی میں سکون آ جائے گا، سبحان اللہ، اطمینان آ جائے گا۔ احدہما او کلاہما فلا تکن لہما اف۔ حضور نے فرمایا انتا ومالک لابیکا، تیرا باپ کوئی چیز لے جاتا خبردار آئندہ سے یہ لفظ نہ کہنا کہ تیرا باپ لے گیا، کیونکہ تو بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے مولا علی کا فرمان سنیں، سبحان اللہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا، ایک